پر جب دوسری کی ایک غلطی دیکھتے ہو اس کو معاف ہی نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو. کسی بھی غلطی کو کوتاہی میں جلدی سے معاف کر دینا شریفوں کی علامت. انتقام لینے میں جلدی کرنا یہ کمینے لوگوں کی علامت. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہو گئی ہے بھول تو دل سے معاف کر دینا, ہو گئی ہے بھول تو دل سے معاف کر دینا. سنا ہے سونے کے بعد ہر ایک کو صبح نہیں ملتی. ہاں ٹھیک ہے ہاں جی. تو اگر آپ معاف کریں گے تو آپ سب سے اچھے انسان ہیں. آپ زیادہ لوگ آپ کے ارد گرد جس طرح وہ کہتے ہیں نا زیادہ فروٹ لگتا ہے بندے کو, ہاں جی یا پھلدار درخت ہوتا ہے, ہاں وہ اس طرح ہوتا ہے. صحیح وہ ہے. بندہ پھر پھلدار درخت کی مانند ہو جاتا ہے. کیا اچھی عادات ہیں جن میں سے معاف کرنا بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے انک علی خلق عظیم, میرے حبیب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. آپ نے اپنے اخلاق حسنہ سے. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو آور نیو ولاگ. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو علی بابا انسٹیٹیوٹ کی طرف سے خوش آمدید. ہر بار کی طرح آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ پیش خدمت ہوں. میرا آج کا ولاگ ہے بھائی معاف کر دیا کرو. کہ رہنے کے لیے جگہ ہو نہ ہو, کسی کے پاس سامان رکھنے کی جگہ ہو نہ ہو, پر دل میں اس قدر جگہ ہوتی ہے کسی کے دکھوں کو رکھنے کی, کسی کی باتوں کو اپنے دل میں رکھنے کی. تو پتہ نہیں کیسے لوگ ایک دوسرے کی جو دکھ ہیں اور جو برائیاں اپنے دل میں ایسے رکھ لیتے ہیں, اتنا بوجھ اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں, ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پاتے. تو اس بارے میں ہی میں آج کا ولاگ بنا رہا ہوں. میں آج کے ولاگ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اور بھی ہے کہ میں اپنی رائے تو دیتا ہی ہوں, ساتھ ساتھ میں پبلک اوپینین کا بھی اس میں نا پارٹ رکھا ہوا ہے میں نے. تو پبلک اوپینین کا بھی انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا. ہوپ فلی آپ محسوس ہوں گے. رشتے واقعی بڑے ایسے عزیز ہوتے ہیں کہ جن کی ہر بات جو ہے وہ معاف کر دینے میں ہی بہتری ہے. پر کچھ ایسی تلخیاں, کچھ ایسی مشکلیں ایسے آڑے آ جاتی ہیں کہ جن کو معاف تو کیا جا سکتا ہے پر دوبارہ اعتبار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو لیکن عموماً زندہ رہنے کے لیے ایسی وہ تمام باتیں ہیں کہ جن سے آپ کی زندگی چلی جا سکتی ہے اور وہ رشتہ قائم رہ سکتا ہے. تو وہ کام کرنے میں کیوں نہ پہل کی جائے, کیوں نہ معاف کر کے ہم آگے بڑھ جائیں. تو اس بارے میں بات کروں گا, معاف کر دیا کرو. میں اکثر بڑوں کی باتیں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ بڑوں کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ انہوں نے اچھے کام کیوں ہوتے ہیں, خطائیں بھی ہوتی ہے پر ان کا تجربہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے. تو بڑوں کا کہنا ہے کہ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو اور درگزر کر دیا کرو. بڑے کہتے ہیں کہ دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دیا کرو کیونکہ تم بھی تو اس اللہ پاک سے وہی مانگ رہے ہو نا. کسی بڑے نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی کی غلطی کو اپنے دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی مانگ رہے ہو. ایک شاعر نے بڑی کیا خوب بات کی ہے, مجھ سے روٹ جاتے ہیں اکثر میرے رشتے میرے دوست, شاید میرے خلوص میں کمی سی ہے. ایک سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے رب سے رحمت کے طلبگار ہوتے ہو, پر جب دوسری کی ایک غلطی دیکھتے ہو اس کو معاف ہی نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو. کسی بھی غلطی کو کوتاہی میں جلدی سے معاف کر دینا شریفوں کی علامت ہے, اور انتقام لینے میں جلدی کرنا یہ کمینے لوگوں کی علامت ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ہو گئی ہے بھول تو دل سے معاف کر دینا, ہو گئی ہے بھول تو دل سے معاف کر دینا. سنا ہے سونے کے بعد ہر ایک کو صبح نہیں ملتی. بڑے کہتے ہیں کہ معاف کرنا اسے زیادہ زیب دیتا ہے, معاف کر دینا اسے زیادہ زیب دیتا ہے
جو کہ سزا دینے پر قادر ہو. انسان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ وہ معاف ہی نہیں کرتا اور خدا سے امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے. ایک اور سنہری بات بتاؤں کہ معاف کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے, بڑا اوکھا کام ہے, پر جہاں بندہ کرتا ہے نا وہ واسطے اللہ پاک نے بڑا ہی اجر دیتا ہوا ہے. اللہ کے پیارے بندے کہتے ہیں کہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہو تو بھائی معافی مانگنا سیکھو اور معاف کرنا بھی. ایک اور جگہ پہ بڑوں کی نصیحت ہے کہ کہتے ہیں کہ 2 چیزوں پہ عمل کرنا سیکھ لو, تمہیں مشکل نہیں پیش آئے گی. ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر کے. بڑے کہتے ہیں کہ چپ رہنے سے بہتر کوئی بڑا انتقام نہیں, رہنے سے بہتر کوئی بڑا جواب نہیں. اگر آپ نے کسی سے کوئی انتقام لینا ہی ہے تو بھائی اس کو معاف کر دو, اس سے بڑا کوئی انتقام نہیں. کسی شریف انسان نے بڑے دکھے دل سے اس شعر کو لکھا ہے. کہتا ہے کہ سنا ہے کہ موت ایک پل کی مہلت نہیں دیتی, سنا ہے موت ایک پل کی مہلت نہیں دیتی. اگر میں اچانک مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میری جو کاوشیں ہیں وہ رائے گاہ نہیں جا رہی. میں جو کچھ بھی بناتا ہوں آپ اس کو پسند بھی کرتے ہو, لائک بھی کرتے ہو, شیئر بھی کرتے ہو. اسی کو کاوش کو میری طرف سے جو ہے وہ جاری رکھنے کا جو ہے پرومس اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جب اب میں آپ کو کوئی چیز پیش کرتا ہوں اور اگر آپ کو وہ دکھنے میں اچھی لگتی ہے اور آپ کے دل میں لگتی ہے تو آپ کا ہی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کرو, شیئر بھی کرو, سبسکرائب بھی کرو اور جہاں تک ہو سکے ان لوگوں تک بھی پہنچائے کہ جو میری بات سننے کے محتاج ہیں یا ان کو نہیں پتہ اس بارے میں, یا آپ کو اچھا لگا ہے میری اس بات پہ کہ جو بات آپ کے دل پہ لگی ہے, پلیز اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں تاکہ میرے لیے بھی ایک موٹیویشن والا سین بن جائے کہ میں اور اس سے بڑھ کے اچھے ولاگ آپ کو بنا کے دوں. میرا پرپس صرف ولاگ برائے ولاگ بنانا نہیں ہے, میرا پرپس ولاگ برائے اصلاح بھی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات کہ شاید میں کہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ نہ مل سکوں یا میری بات بہت سے لوگوں تک نہ پہنچ سکے, مگر ہاں یہ وہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے میری جو بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ہے کہ جو صدقہ جاریہ بھی ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں کوئی اچھا گمان رکھنا یا اچھی بات کہنا یا کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آنا وہ بھی ایک نیکی بھی ہے, صدقہ بھی ہے. تو کسی کو ایک اچھی راہ دکھانا یا کسی کی کانسیپٹ ہے وہ کلیئر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. میں بھی چاہوں گا کہ جس طرح سے میں کوشش کروں کہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے وہ موضوع کے ساتھ میں آگے لے کے آتا ہوں, تو آپ بھی میرے ساتھ جمے رہیں, میرے ساتھ مل کر کے اس جو ہے وہ نیک کام میں آپ بھی شریک ہوں اور آپ بھی ثواب کمائیں اور آپ بھی چیزیں جو ہیں آگے پھیلائیں. A few moments later. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو آور نیو ولاگ. بیسیکلی میں پبلک اوپیننگ کے حوالے سے میرے پاس بہت سے اچھے دوست بھی کھڑے ہوئے ہیں تو میں ان کی رائے لینا چاہوں گا. ظاہر بات ہے ہر بندے کی اپنی رائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر. بیسیکلی جیسا آپ جانتے ہیں کہ میرا ولاگ ہے معاف کر دیا کرو, اس بارے میں آپ کی میں قیمتی رائے لینا چاہوں گا. آپ کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کرنا چاہیں گے کہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاف کر دینا اچھا ہے؟ ویسے سر دیکھیں معاف کر دینا سب سے اچھا اور افضل عمل ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل ہمیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. بیسیکلی معاف کرنے سے آپ رشتے اکٹھے کرتے ہیں, لیکن اگر آپ معاف نہیں نہ کریں گے, دل میں کدورت رکھتے ہیں, لوگ آپ سے دور ہوتے جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اگر آپ معاف کریں گے تو آپ سب سے اچھے انسان ہیں. آپ زیادہ لوگ آپ کے ارد گرد جس طرح وہ کہتے ہیں نا زیادہ فروٹ لگتا ہے بندے کو, ہاں جی, یا پھل دار درخت ہوتا ہے, ہاں وہ اس طرح ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ بندہ پھر پھل دار درخت کی مانند ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. معاف کرنے والا مطلب آپ کے کہنے مطلب کہ بندے میں لچک ہونی چاہیے, لچک ہونی چاہیے تاکہ وہ جو رشتہ ہے وہ بھی قائم رہے اور جو ہاں جی اور دل میں جو کدورت وہ بھی دور ہو جائے. وہ بھی دور ہو جائے. سر آپ کا بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم سر. معاف کر دیا کرو کے بارے میں 1-2 ورڈ آپ کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیے معاف کر دینے والا عمل جو ہے وہ سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کے پر فرمایا ہے اور آپ کے سب کا بھی ارشاد ہے کہ معاف کر دیا کرو. صحیح ہے. اور چاہے آپ زندگی کسی موڈ میں بھی ہو, جیسا بھی ہے, آپ کے ساتھ کوئی بھی مسہیپ ہوا ہے تو آپ اللہ کے واسطے آپ لازمی معاف کر دیں. یہ سب سے بہترین ہے سر. سب سے بہترین. جی جی بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جیسا آپ کو میرے پتا کہ میرا یہ جو آج کا اچھا ولاگ ہے وہ ولاگ ہے معاف کر دیا کرو, تو اس بارے میں پبلک اوپینین میں لینا چاہوں تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی رائے سے مجھے مستفید کریں. آپ کی رائے کے مطابق کیا ہے معاف کر دیا کرو کہ مطلب معاف کر دینا چاہیے لوگوں کو.
کسی کی دل آزاری نہیں کبھی کرنی چاہیے. صحیح ہے. کیونکہ انسان کی زندگی کوئی علم نہیں ہے کہ چند لمحے بعد کیا ہو سکتا ہے. صحیح کہہ رہے اس ہیں. سے بہتر ہے کہ انسان اپنے دل کی اندر جا کے کوئی بھی ایسی بات ہو تو اس کو ختم کر کے صحیح ہے. تو جو اس کو معاف کر دینا اچھی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ پبلک کو کیا رائے دینا چاہیں گے ویسے آپ؟ پبلک کو میرا یہی اوپینین ہے کہ جیسے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ بھی آتے جاتے اکثر لوگ آپس میں کسی نہ کسی بات میں الجھ کرتے ہیں کہ تم نے بائک کو ٹکر مار دی ہے ایسا. تو اس چیز میں بھی انسان کو تھوڑا سا ٹھہراؤ لے کرنا چاہیے. مطلب صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ ہمارے نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو صبر تھوڑا سا وقت لگتا ہے مگر جو اس کے بعد جو اس کے کرامات ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. جی جی سر. اس لیے صبر کرنا چاہیے انسان کے اور معاف کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. جی السلام علیکم. آپ سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. سر وہ جیسے آپ نے مجھے بتایا معاف کر دیا کرو. کہ معاف کر دیا کرو. جی جی تو معاف تو بالکل کر دینا چاہیے. صحیح ہے. تو باقی یہ ہے کہ دل میں بات رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ منہ پہ کر دیں. ہاں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ دل آزاری کی تو الگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ بالکل آپ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. واہ ٹھیک ہے. تو معاف کر دینا چاہیے. ورنہ یہ ہے کہ کوئی مسئلے والی بات ہے تو منہ پہ بول دینی چاہیے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے تو گھومو. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. تھینک یو سر. سر معاف کر دیا کرو سر. کوئی ایک دو لائن. دیکھیے سب کو معاف کر دینا چاہیے. کسی کی بات کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے. اگر آپ کو کسی کے ساتھ کوئی ہے نفرت یا کسی کے ساتھ آپ خار رکھتے ہیں جی تو جی اس کو بتا دیں کہ یہ بات تیری مجھے بری لگی ہے. دل میں نہ رکھیں. اس کو معاف کر دیں اور آپس میں صلح صفائی رکھیں. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ صلح صفائی سے چلیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں. سر بہت شکریہ آپ کا. جی السلام علیکم. جیسا آپ کو پتا کہ میرے بھی لوگ ہیں معاف کر دیا کرو. اس بارے میں مجھے آپ کی بڑی جو قیمتی رائے ہے وہ چاہیے ہوگی. آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ سر؟ معاف میرا کر تو دیا کرو. basically یہ ہے کہ معاف کر دینا چاہیے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اور معاف کرنے والے سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میرا تو لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ دل میں کوئی بھی دل آزاری وغیرہ ہے کسی کے لیے تو اسے آپ کہنے سائڈ پہ کر کے نا تو اس سے نا مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ پیار کے رشتے میں نا لے کر جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میرا لوگوں کو یہی میسیج ہے کہ جو سب کو نا آپ کہہ لیں کہ جن سے آپ کی کوئی ناراضگی وغیرہ ہے انہیں معاف کر دیں اور رشتوں کو آگے بڑھتے لے کر جانا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. معاف کر دیا کرو. خدا کا واسطہ معاف کر دیا کرو. جی السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ کو پتا کہ میں نے ولاگ میں اسٹارٹ میں کہا تھا کہ معاف کر دیا کرو بارے میں نے بہت سے لوگوں کے بارے میں اوپینین لی جس میں شامل تھے بہت سے لوگ جو کہ نوجوان طبقہ تھا اور بہت سے ایسے لوگ جو میچور لیول پہ تھے. لیکن ان سب کے میں نے ویوز لینے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسے شخص سے بھی جو ہے اور ایسے عالم دین سے بھی جو ہے وہ رائے لی جائے جو اپنی خدمات میں بہت اعلیٰ ہیں اور دینی معاملات میں بھی بڑی خدمت ہے ان کی اور بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکے ہیں تو کیوں نہ ان کی رائے بھی لی جائے. تو اس سلسلے میں علامہ غلام نشر صاحب کی جو قیمتی رائے سے بھی مستفید ہونا چاہوں گا. جی السلام علیکم مولانا صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسا آپ کو پتا کہ میرا جو موضوع ہے وہ ہے معاف کر دینا. تو میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. کرنٹلی بس یہ اپنی رائے سے مستفید کیجیے گا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں دیکھنے والے ان کی جو تسکین ہے اس حوالے سے کہ معاف کر دینا بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے معاشرے میں اور اس کا فائدہ کیا ہے. اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو میری بڑی کرامت ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاح معاشرے کے لیے بہت سی اچھی عادات ہیں جن میں سے معاف کرنا بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے انکا علی خلق عظیم. میرے حبیب آپ خلق عظیم پر فیض ہیں. آپ نے اپنے اخلاق حسنہ سے تمام دنیا کو جو کہ گمراہ تھی، بدخواہ تھی، انتقام پسند تھی، معاف نہ کرنے والی تھی، اہل مکہ خاص طور پر آپ نے ان کو فتح مکہ کے روز سب کو معاف کر دیا. حالانکہ اہل مکہ نے آپ پر اتنا ظلم کیا تھا کہ آپ پر شیب ابی طالب میں 3 سال بند رکھا اور آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا اور وطن سے نکالا اور آپ خود بھی مجبور ہو کر وطن سے نکلے. لیکن جب آپ کے پاس طاقت آ گئی، آپ نے مکہ کو فتح فرمایا تو اس وقت تمام اہل مکہ آپ کے سامنے بطور قیدی حاضر تھے. آپ نے پوچھا اے اہل مکہ میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سب نے کہا انت کریم ابن کریم،
آپ کریم ہیں, ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ میں جسے یوسف علیہ السلام نے بھائی کو معاف کر دیا, اسے آپ کو معاف کرتا ہوں. معاف کرنا ایک ایسی نیکی ہے کہ جو دونوں کے حسنات میں اضافہ کرتی ہے, معاف کرنے والا اور جس کو معاف کیا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے انسان کو وسیع نظر ہونا پڑتا ہے. یہ ہمارے ملک میں اس وقت جو سیاسی چکش ہے, یہ بھی انتقام پر منتج ہوتی ہے کہ ایک پارٹی آتی ہے, دوسرے انتقام دیتی ہے, پرچے کراتی ہے, دوسری اس کے پرچے کراتی ہے. اگر دیر اس کو معاف کر دیں تو نظام پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے. تو انسانوں میں یہ ایسی جبلیت ہے معاف کرنے والی, اگر یہ آ جائے تو معاشرہ یعنی نظیر بن سکتا ہے. آج کل ہمارے ماحول کا حال یہ ہے کہ ذرا سی بات پر ہم اس طرح ناراض ہوتے ہیں کہ برسوں بات تک تیار نہیں ہوتی. اور تو اور لیں, آپ سفر کر رہے ہیں رکشے پر یا موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں, آپ کو موٹر سائیکل کے ساتھ لگ گیا تو اگلا مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو سزا دے, لیکن کسی میں معاف کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں خاص طور پر ایسا ہے کہ تعلیمی ادارے ہیں, آپ لے لیں گورنمنٹ ادارے ہیں, جتنے ادارے ہیں, سب اداروں میں یعنی جو افسران ہیں خاص طور پر ان کا ایک رویہ بن چکا ہے کہ وہ انتہائی چغلی پسند کرتے ہیں. جو ان کے دفتر کا آدمی ان کا دیسی کرتا ہے تو ان کو وہ رعایت دیتے ہیں, اور جو صحیح کام کرتے ہیں اور ان کو وہ اگنور کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ صاحبان اقتدار کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف سے کام لیں, کیونکہ معاف کرنا ایسا ہے گویا کہ معاشرے کو پانی دینا ہے, اس کی اصلاح کرنا ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ہر فرد جو ہے ملک کا, ہر فرد جو ہر کسی گھر کا ہے, کنبے کا ہے, خاندان کا ہے, اسے معاف کرنے کی عادت اپنانی چاہیے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ کا قیمتی وقت دینے کا. مجھے امید ہے میری کوشش آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو دوبارہ سے کہتا ہوں, اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں, اور گھنٹی کے بٹن کو زور سے دبائیں اگر نہیں دبتی تو آخر میں سب سے بڑھ کے یہی بات کہ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں, اپنے بڑوں کا خیال رکھیں, چھوٹوں کی عزت کریں, اچھی بات جہاں سے ملے وہ لے لیں, اور سب سے بڑھ کر ہر بار کی طرح ایک ہی دعا, یا باری تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرما اور ہمیں آسانی بخشنے کی توفیق عطا فرما, اور یا باری تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر اچھائی عطا فرما, اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر برائی سے دور فرما. مولا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی موضوع کے ساتھ ایک نئی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد.